مفسرین نے اس جملے کے ذریعے سے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ انسان کی شرافت، انسان کا شرف اسی میں ہے کہ وہ مصروف عبادت رہے اور تقویٰ سے مزین رہے، کیونکہ یہی ایک فرق ہے جو انسان کو جانوروں سے فرق دیتا ہے۔ اور پھر انسان اگر اس درجے سے گر جائے تو کفار کے بارے میں، فاسق و فاجر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک حسین ضابطہ ہے کہ اس نے ہماری تمام شب و روز کی مشغولیات کو عبادت کا درجہ عطا فرما دیا، اور ایک بندہ مومن ہر آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں ہے اگر وہ اس مقصد کو سمجھ جائے اور اپنی زندگی اس ڈھنگ پر اور اس روش پر وہ گامزن کر دیں۔ اس کا ہر لمحہ عبادت کس طرح ہے؟ ایک تو وہ اس کی زندگی کا پورشن ہے، وہ حصہ ہے جو باقاعدہ وہ ان اعمال میں مخصوص ارکان کی ادائیگی میں گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حج کے مناسک ادا کر رہا ہے، عمرہ ادا کر رہا ہے۔ یہ تو وہ عبادت کا پورشن ہے کہ جو خود اس ارکان پر مشتمل ہے کہ جو عبادت پر اس کے لیے مشتمل ہیں اور اسے عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسرا عبادت کا وہ حصہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معمولات میں اس کو وہ عبادت کا ڈھنگ عطا فرما دیا کہ ان کو اختیار کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ وہ روزمرہ کے اپنے کام کر رہا ہے، اس کے روٹین کے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس روٹین کے کام کو بھی اس کے لیے باعث عبادت بنا دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسب معاش کرتا ہے، کسب معاش یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ایک اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ اگر وہ اچھے مقصد سے کسب معاش کرتا ہے، رزق حلال کے حصول میں وہ جد و جہد کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو ایماندار تاجر ہے کل بروز قیامت وہ جنت میں انبیاء اور صدیقین کے قرب میں ہوگا۔ تو یہ عبادت تھی، جبھی تو یہ درجہ اور مقام اس کو ملا، لیکن ضروری یہی ہے کہ وہ اس کو عبادت سمجھ کر کرے، اور عبادت میں وہ کوئی ایسی روش اختیار نہ کرے کہ جو حرام کے عنصر پر، اللہ کے نافرمانی کے عنصر پر مشتمل ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، تو بظاہر یہ اس کی ذمہ داری ہے، ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے، معاشرتی ذمہ داری اس پر ہے کہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اور ایک بیٹا ہونے کے ناطے جو والدین کے اس پر احسان ہے۔ اگر کوئی دین اسلام سے وابستہ نہیں بھی ہے تو اس معاشرے میں بھی، غیر مسلم معاشرے میں بھی یہ ایک اچھی اپروچ ہی سمجھی جاتی ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ بذات خود تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے والدین کا سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بھی اس نے سلوک کا ان کے ساتھ رویہ رکھتا، لیکن اسلام کا انداز کتنا کریمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سماجی ذمہ داری کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا۔ کام تو وہ کر رہا ہے کہ جو اس پر لازم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسے عبادت کا درجہ بھی دے دیا، اس پر ثواب بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ اولاد کی تربیت لے لیجئے، کیا غیر مسلم اولاد کی تربیت نہیں کرتے؟ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا سوچ و بچار کرتے ہیں اس پر، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی زندگی کا نکھار کیا ہے کہ یہ مسلمان شخص جب اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے تو بچے کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس تربیت میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مقدم رکھتا ہے اور جیسی اسلامی تربیت اسے اپنی اولاد کی کرنی چاہیے تھی ویسے کرتا ہے، تو بچہ تو اس کا بھی بڑا ہو گیا، تربیت تو اس نے بھی کی، اس کی ذمہ داری اس نے اپنی پوری کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر بھی اسے عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو انسان کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، صرف اس کو اس کی نہج درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سوچ کے زاویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اچھی نیتیں شامل حال رکھ لیں، کہ ایک کام اگرچہ وہ بظاہر اس نے کسی سوچ سے کیا ہو تو اسے اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اسی میں اگر وہ اچھی نیت کو شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا واقعہ بیان کیا۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک کیل نظر آئی،
اس نے اس کیل کو اکھاڑ کر وہاں سے دور پھینک دیا اور کہا کہ یہ راستے میں ہے، کسی کو لگ جائے گی تو اس سے کسی کو زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس نے وہ کیل اٹھا کر پھینک دی۔ اب بظاہر ایک عمل تھا، لیکن اس نے اچھی نیت سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اسے ثواب عطا فرمایا۔ دوسرا شخص وہاں آتا ہے اور وہی اکھڑی ہوئی کیل کو دوبارہ اس جگہ پہ گاڑ دیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی مسافر یہاں سے گزرے گا، اپنے جانور وغیرہ کو باندھ لے گا، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو کام دونوں کا اپوزٹ ہے، دونوں کی نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو بظاہر عمل چھوٹا ہے، لیکن اچھی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو روزمرہ کے جو ہم اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں، ان میں اگر ہمارے اچھے مقاصد ہوں، نیت کا قبلہ درست ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہم اس میں شامل کرتے جائیں، تو پھر وہ کام تو روٹین کے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہ کہا کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو یہ عبادت کی معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو ساری زندگی جب سے ان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر رکوع میں ہی ہیں، بعض فرشتے سجدے میں ہی ہیں، بعض قیام میں ہیں، بعض اتحیات کی کیفیت میں ہیں، بعض مختلف عبادات میں مشغول ہیں۔ تو اللہ کے یہاں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ یہ عبادت